بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ عبقری میگزین کا جو ریویو ہے اس کا پارٹ 1 میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آج عبقری میگزین کا سیکنڈ ریویو کی ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پر میں نے پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ رشتوں کی دراڑیں ختم، گھر کو جنت بنانے اور روزگار کے وسیع نظام کے لیے ضرور پڑھیے۔ تو یہ حضرت عمر کے نقش کے حوالے سے ہے اور اس میں کچھ لوگوں نے اپنے مشاہدات بھی لکھے ہیں، جن میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ سالوں سے الجھا کیس حل ہو گیا، لوگوں میں عزت و مرتبہ ملا اور آمدن میں اضافے کا فوری عمل۔ اگر آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو حضرت عمر کے نقش پہ آپ کو 2-3 ویڈیوز ایزیلی مل جائیں گی، جو کہ عبقری میگزین کے جولائی 2022، اسی طرح جولائی 2023 اور اگست 2023 کے میگزینز میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں بتانا ضروری سمجھوں گی کہ دریائے نیل کا نقش اور نقش یار غار، یہ 2 چیزیں جو حضرت جی بار بار آپ کو ہر درس میں ریمائنڈر دے رہے ہیں، ان دونوں کی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی، اور اگر آپ کو ملنے میں مشکل پیش آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلے لسٹ دریائے نیل نقش، اس کو کھولیں گے تو وہ سارے منتھ وائز ہر ویڈیو آ جائے گی۔ آپ نے صرف کرنٹ منتھ کا کرنا ہے، یعنی کہ اگر یہ جولائی جا رہا ہے تو آپ نے جولائی کے منتھ کا ہی صرف عمل کرنا ہے اب، اور جو گزر گئے ہیں اوبویسلی وہ اب نہیں ہو سکتے۔ سیکنڈلی جو نقشہ یار غار ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو 2 ویڈیوز ملیں گی۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں نقش لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ایک ویڈیو ہے جس میں تمام اس کے فائدے ہیں اور تمام اس کے رولز بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کس انک سے لکھنا ہے اور کب لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے۔ وہ آپ نے ہر منتھ کی 22 اسلامک منتھ کی 22 ڈیٹ کو لکھنا ہے۔ آئیے پھر آج کی جو ویڈیو ہے اس کے عبقری میگزین کے سیکنڈ پارٹ کی ریویو کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ تیز رفتاری اور خطرناک حادثہ میں انوکھی حفاظت۔ اب یہاں پر بھی کسی نے اپنا مشاہدہ لکھا ہوا ہے پورا، اور انہوں نے حفاظتی عمل یا حلیمو یا کریمو کا ورد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا حلیمو یا کریمو کا ورد۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں 26 محرم کو سورۃ توبہ کا ایک تعویذ حضرت جی لکھواتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے، آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ غلاظت بھری زندگی اور عبقری کا ساتھ، میری نہیں خاندان بھر کی زندگیاں بدل گئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبقری سے جڑنے کے بعد کس طرح آپ کی زندگی میں ذکر آ جاتا ہے، اور جب ذکر آ جاتا ہے تو آپ خود بخود ہی اللہ کی طرف سے گناہوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر نیکسٹ پیج پہ ہے، ایک پھونک سے کرایہ دار سے مالک مکان بن گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنا پورا مشاہدہ لکھا ہوا ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر جو عمل ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی۔ یہ دیکھیں، ان کا مسئلہ تھا اور ان کو مالک مکان نے دھمکی دی تھی نکلنے کی، تو ان کو یہ کسی نے وظیفہ بتایا کہ رات کو سونے کے بعد جب بھی آنکھ کھلے تو ویسے ہی لیٹے لیٹے اس آیت کو 100 بار پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھیں اور اپنے مخالف کا تصور کر کے پھونک مار دیں اور دوبارہ کروٹ لے کر سو جائیں۔ تو وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہوں نے یہ صرف عمل کیا نہیں بلکہ اس عمل سے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ان کے جو مخالف تھے وہ خود ہی گھر آئے، اور بھائیوں کے ساتھ مکان کے فروخت کا معاملہ بخوبی طے ہو گیا، اور ان کے پاس اتنی آمدن نہیں تھی لیکن غیبی مدد کے تھرو ان کا یہ سارا کام ہو گیا۔ آخر ہم اپنی غلطی کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ ایک حدیث سے شروع ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز کو چاہنے والا سو گیا ہو۔ تو یہ پورا جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے ذہن میں اس چیز کو بسا لیں کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا، اور
آخرت میں تو اس کی کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ تو اس کا دنیا میں بھی انجام دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر قابل رحم شوہر، سنگ دل بہو اور ظالم ساس، یہاں پر انہوں نے پورا ایک کالم لکھا ہے کہ شوہر کی قابل رحم حالت، ساس کو چاہیے کہ بہو کو ملازمہ نہ سمجھے، بہو کو چاہیے کہ ساس کو ماں کا درجہ دے، مایوس ہونا اور ہمت ہار دینا مسئلہ حل نہیں ہے، اور یہ اقدام گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں گے۔ آبویسلی یہ ریلیشنز گیو اینڈ ٹیک کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سیکریفائز دونوں طرف سے ہو تو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھا جائے اور ایک دوسرے کو انسان سمجھا جائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سوچا جائے کہ آپ نے اللہ پاک کو جواب دہ ہونا ہے اپنے ہر عمل کے لیے، اپنے ہر کام کے لیے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چند منٹ میں شوگر کنٹرول کرنے کا لاجواب ٹوٹکا۔ اب ٹوٹکا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پورا اپنا معاملہ لکھا ہے کہ شوگر ہائی ہوئی اور کس طرح ہوئی اور کب کب ہوئی۔ ٹوٹکا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کورتمہ 30 روپے کا لے لیں، اسے باریک پیس لیں اور کورتمہ کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے پاؤں پر مالش کریں، چاہیں تو تیل کے ساتھ پانی بھی ملا سکتے ہیں۔ مالش کرنے والا شخص دستانے پہنے تاکہ مالش کرنے والے کا شوگر لیول کہیں کم نہ ہو جائے۔ 15 سے 20 منٹ تک مسلسل مالش کریں، جب شوگر والے مریض کی زبان کڑوی ہو جائے پھر مالش کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک شوگر کنٹرول کرنے کا ٹوٹکا دیا گیا ہے یہاں پر۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس پیج پہ کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ لوگوں نے انہیں خط کے ذریعے لکھا ہے اور پھر اس کا علاج ٹوٹکے کی شکل میں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہ دیکھیں، بیماری چھوٹی یا بڑی، معذور کوئی اپنا یا پرایا، بس قلم اٹھاتے ہی شفا کی پڑیا ہاتھ میں، براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے، نہ قطار نہ انتظار۔ تو یہاں پر لوگوں نے اپنے مسائل لکھے ہیں کہ کانوں سے سنائی کم دیتا ہے، یہاں پر یہ مشورہ ہے، علاج ہے۔ اس کے بعد ٹانگ ٹوٹ گئی، درد نہیں جاتا، اس کا جو علاج ہے یہ ثابت ہلدی لے کر پیس لیں، پھٹکڑی لے کر توے پر پھول کر لیں، دونوں چیزوں کو ہم وزن باریک لیں اور چائے کا چمچ دن میں 3 بار لیں۔ پرانی چوٹ کے درد، موچ، ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خواتین کے پوشیدہ امراض، اس کے بعد یہاں پر ٹیسٹ کے مطابق اولاد کی امید نہیں، ہرنیا کا آپریشن نہیں کروانا چاہتا، اس کا علاج جو ہے آپ خربوزے کے بیجوں کا مغز 1 پاؤ، سونف 1 پاؤ اور مصری 1 پاؤ، بس تینوں چیزوں کو آپس میں کوٹ لیں، صبح دوپہر شام 1 بڑا چمچ پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ دوا ختم ہونے سے پہلے ہرنیا کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کے لیے ترستے جوڑے، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیسٹ کے باوجود ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استخارہ کیا، پتہ لگا جادو کا اثر ہے، تو یہاں پر اس کا علاج دیا گیا ہے۔ منہ کا کینسر، کان، ناک اور گلا کے امراض کا فیصلہ کن علاج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا علاج دیا گیا ہے اور پڑھنے کے لیے بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے سورہ مرسلات کی پہلی 2 آیات والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا اور سورہ فلق 3 بار پڑھ کر 1 چمچ پانی یا دودھ پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اور عشاء کے وتروں کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، اور ظاہر سی بات اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور اس کو معمول بنا لیں۔ کان، ناک اور گلے کے تمام امراض سے حفاظت رہے گی۔ اور جو اس کا ٹوٹکا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سرسوں کا تیل 50 گرام لے کر شیشے کی بوتل میں ڈال لیں اور اس میں 1 ٹکی کافور کی ڈال کر 3 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ بس آپ کا یہ نسخہ تیار ہے۔ اس نسخے کے 1 یا 2 قطرے دن میں 1 مرتبہ کانوں میں ڈالیں۔ چند دن مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ کان کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناک اور گلے کے مسائل کے لیے 1 یا 2 قطرے ناک میں ڈال لیں تو ان تمام امراض سے بہت افاقہ ہوگا۔ شدید تکلیف میں اہلیہ کا نسخہ کام آ گیا۔
9 بچوں کے باپ نے دھوکے سے شادی کر لی، درندہ صف سے نجات کیسے ملی؟ یہاں پر انہوں نے اپنا پورا جو ہے ایکسپیرینس بتایا ہے، اور سورہ والضحیٰ کا انہوں نے وظیفہ کیا۔ اب سورہ والضحیٰ کا وظیفہ کیا ہے آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائے گا، 9 کاف والا جو وظیفہ ہے، والضحیٰ کا 9 کاف والا جو وظیفہ ہے وہ آپ صبح شام یا ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ وسیع غیبی رزق پانے کے مجرب عملیات، حکومت، تاج اور بخت پانے کے لیے، کامل رہبر پانے کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار دیے گئے ہیں، وظائف دیے گئے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کا اکثیر و مجرب عمل، غیبی رزق یعنی کہ غیب سے رزق یا روزی ملے گی، زیر ناف مسائل کا علاج، ناف کا مسئلہ حل، لاپتہ شخص اور گمشدہ چیز کے لیے۔ ہم بھی کبھی اس درگاہ کے عاشق تھے۔ یہاں پورا ایک اس کے حوالے سے کالم ہے۔ نیکسٹ پیج پہ یہ بس 7 چاکلیٹ بانٹ دیں نسلیں سنوار لیں، یہ وہ کالم ہے جو کہ ہر مہینے میں اپلوڈ کرتی ہوں۔ ہر مہینے ہر ڈیٹ کے حوالے سے، ڈیٹ آف برتھ جس بھی بچے کی جو ہے، ہر مہینے کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے حضرت جی نے ذکر اذکار بتائے ہیں، ان کا ہدیہ بتایا ہے تاکہ وہ عمر بھر مسائل، مشکلات، مصائب و بیماری سے ان کی حفاظت رہے۔ صرف آئی تھنک لاسٹ منتھ کا نہیں پبلش ہوا تھا، اس کے علاوہ جنوری سے لے کر اب تک تمام منتھ کی جو ڈیٹ آف برتھ جس بھی بندے کی ہے یا انسان بندی کی ہے، تو آپ اس میں میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں گے، ہر مہینے کے حساب سے پیدا ہونے والے بچوں کے وظائف کے نام سے، اس میں آپ کو تمام مہینے کے حوالے سے مل جائیں گے۔ جو جنوری میں پیدا ہوا ہے، کسی بھی ڈیٹ کو، فیبرری میں، مارچ میں، تو آپ وہ عمل ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ عمل ساری زندگی کے لیے ہیں۔ شیخ الوظائف کی مجلس طب، یہاں پر ٹوٹکے دیے گئے ہیں۔ گاؤں میں جانوروں کا عامل مشہور ہوں، تو یہاں پر انہوں نے جانوروں کے حوالے سے بھی ایک کالم ہر مہینے شائع ہوتا ہے، اور جو آج کا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے اذان اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں وہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ دم کرتے ہیں جانور پر اور جانور صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ 5 لاکھ آپریشن کا خرچہ، 50 روپے میں شفا مل گئی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو آنکھ میں نکلی رسولی کا علاج انہیں مل گیا، اور آپ جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک اور کتنا سینسٹیو مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے انہیں بہت مہنگے مہنگے علاج بتائے، لیکن ان کو اس کا بہت آسان ٹوٹکا مل گیا جو کہ انہیں شیخ الوظائف سے پتہ لگا۔ وہ کیا ٹوٹکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹکا گلٹیوں، رسولیوں اور کینسر کا بھی بہترین علاج ہے۔ 1 پاؤ ماجو، پھٹکڑی 50 گرام لے کر ان کو پیس لیں، اور اس سفوف کا آدھا چمچ چائے یا پانی کے ہمراہ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ نیکسٹ، سالوں پرانا تکلیف دہ مرض، یہ چھوٹی چھوٹی جو پھنسیاں یا دانے نکل آتے ہیں اس حوالے سے ٹوٹکا ہے۔ شیخ الوظائف نے بتایا ہے کہ 2 سے 3 چمچ پودینے کے کوٹ کر ایک پیالی دہی میں ڈالیں اور حسب ذائقہ نمک شامل کر لیں، اور کچھ نہ ڈالیں، صرف صبح شام یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ تو انہوں نے بھی اپنے بچے کو یہی ٹوٹکا استعمال کروایا، اور جسم پر جو پھنسیاں والے پرانے اتنے دانے نکلے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ مرض ایسا ختم ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بچوں کو خارش کا مسئلہ تھا اور اس کا ٹوٹکا دیا گیا یہاں پر۔ 10 روپے کی گندھک اور 1 چٹکی نیلا دھوتا لے کر 50 گرام سرسوں کے تیل میں مکس کر لیں، اور جہاں جہاں خارش ہے اس کی مالش کر لیں۔ اگر پورے جسم پر خارش ہے تو پورے جسم پر مالش کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر میں بچے ہیں تو یہ نسخہ ضرور بنا کر رکھیں۔
یہاں پر آنکھوں کے سرخ ہو جانے سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں آنکھوں میں جب خارش شروع ہو جائے گرمی کی وجہ سے یا ڈسٹ الرجی، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں عبقری سے ٹوٹکا ملا، اور وہ ٹوٹکا کیا تھا؟ وہ ٹوٹکا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آنکھوں کی اگر کسی بھی قسم کی الرجی ہے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ 1 پاؤ چینی یا مصری لے لیں، 1 تولہ ست پودینہ لے کر پیس لیں، 1 چھٹانک میٹھا سوڈا لے کر ان میں مکس کر لیں اور کسی بند ڈھکن والی شیشی کی بوتل میں ڈال دیں، یعنی کہ ایئر ٹائٹ رکھیں۔ جب بھی استعمال کریں ڈھکن اچھی طرح بند کریں، ورنہ دوائی کی گٹلیاں بن جائیں گی اور اس طرح آبویسلی آپ کا جو نسخہ ہے یا دوائی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی یا اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پر حضرت علی کی دعا کی اختتامی دعا جو کہ 9-10 محرم۔ بڑھا پیٹ اور موٹاپے کا غبارہ اچانک کیسے پھٹا؟ یہاں پر انہوں نے ایک ٹوٹکا دیا گیا ہے، 3 افراد 1 ٹوٹکا، بے شمار فوائد۔ اس کو آپ بتا سکتے ہیں یہ کہ اس میں کیا ٹوٹکا ہے؟ یہ سب پہلے تو سارا ان کا پورا ڈیٹیل واقعہ لکھا ہوا ہے، جو اس میں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ علاج کیا ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت سی دوائیاں استعمال کر چکے ہیں، لیکن ان کا جسم بہت جلد تھک جاتا تھا، سانس پھولتا تھا، طبیعت بیزار، گھبراہٹ، پسینہ، الجھے ہوئے رہتے تھے، اور جو علاج انہوں نے کیا یا جو ٹوٹکا استعمال کیا اس سے ان کا موٹاپا گیا، چربی گئی، بڑھا ہوا پیٹ گیا اور ختم ہو گیا اس طرح بڑھا ہوا پیٹ۔ آپ کیا ہے وہ تخم ملنگا، آپ کو پتہ ہوگا، وہ آپ نے ٹھنڈے پانی میں استعمال نہیں کرنا، آپ نے تازہ پانی میں گھول کر فوراً پینا، دن میں 3 سے 6 بار استعمال کریں اور چند ہی ہفتے میں آپ کو اس کا نتائج نظر آئیں گے۔ گرمی کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے۔ امی کا فیصلہ قبول نہیں، شادی مرضی سے کروں گی، یہ انہوں نے اپنا پورا واقعہ لکھا ہے اور مشورہ لیے ہیں بہو نفسیاتی مریضہ۔ والدہ کا فیصلہ قبول نہیں، یہ لوگوں نے اپنے پرابلمز شیئر کیے ہوئے ہیں، خط لکھے ہوئے ہیں اور ان کو مشورے دیے گئے ہیں یہاں پر عبقری کی طرف سے۔ یاد کرنے اور لکھنے میں سست ہوں، ہر چیز سے کراہت، کبھی کھانے میں زہر اور کبھی مجھ پر جادو ہو رہا۔ یہاں انہوں نے سفر میں جو حضرت جی سورہ قریش کا ایک عمل فرماتے ہیں، اور 1 سفر سے 12 ربیع الاول تک سورہ قریش 1,40,000 یا 70,000 دفعہ جتنا بھی جو پڑھ سکتا ہے، تو حضرت جی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سب پڑھیں مل کر، اور ہر کوئی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے پڑھتا ہے، اور اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ سرخ دھاگا بچوں کی ہر بیماری میں مؤثر، فوری اثر۔ یہاں پر انہوں نے حضرت جی کو خط لکھا ہے اور اس میں ان کا مسئلہ حل کیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ سرخ رنگ کے دھاگے کے 9 تار لے کر اکٹھا کر لیں، ایک بار سورہ الم نشرح اس ترتیب سے پڑھیں کہ جب پہلے کاف پر پہنچ جائیں تو ایک گرہ لگائیں۔ اس سورہ میں 9 کاف ہیں، جب بھی سورہ پڑھتے ہوئے کاف آئے تو آپ نے گرہ لگانی ہے۔ اسی طرح جب آپ سورہ مکمل کر لیں گے تو 9 گرہیں لگ چکی ہوں گی دھاگے پر، آپ نے دم کر کے اب اس دھاگے کو بچے کے گلے میں باندھ دینا ہے، اور اس عمل کی برکت سے بچہ جو بھی بیماری ہوگی ان سے حفاظت رہے گا، چاہے وہ ذہنی طور پہ کمزور ہے یا جسمانی طور پر۔ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستاروں کی گردش سے خوشحالی اور بربادی، کیا آپ کو ستاروں کی گردش نے تباہ کر دیا؟ کلام الہی کی برکت سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیے، ہر ماہ شائع ہونے والے وظائف مقررہ اوقات میں پڑھیے۔ یہاں پر ان کے مقررہ تعداد، اوقات اور ہر ستارے یا ہر سٹار کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دن، ڈیٹ اور وظیفہ اور پڑھتے ہوئے جو کیفیت ہونی چاہیے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹائم لکھا گیا ہے اور یہ ہر سٹار کے حوالے سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے کر کے دکھا دیتی ہوں پورا پیج، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو سکے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے بس کاغذ بہتے پانی میں بہا دیں، 7 دن میں ہر مشکل کام ہو جائے گا۔
یہاں پر انہوں نے شیخ الوظائف کو خط لکھا ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ اپنا مشاہدہ بھی بتایا ہے۔ حضرت جی اپنے شب جمعہ کی محفل میں اعلانات کراتے ہیں کہ گھر بسانے یا طلاق جیسے مسائل سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی مشاہدہ، کوئی عمل ہو تو بتائیے۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 500 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 7 دن پڑھنا ہے۔ تو لڑکی کے والد صاحب نے مسجد میں جا کر یہ عمل کیا اور 7 دن کے اندر سسرال والے عزت سے انہیں گھر لے گئے۔ سخت ترین مہم کو آسان کرنے کا عمل، وہ کیا عمل ہے آپ دیکھ لیں۔ اگر 7 دن میں کام پورا نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن اور ہاتھ اس کا ہوگا، یہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا۔ اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں 2 میاں بیوی کی ناراضگی ہو گئی، اور اس کا جو انہوں نے بتایا ہے وظیفہ ہے وہ یہ ہے، عمل یہ ہے کہ اپنے مسئلے کا تصور کرتے ہوئے آپ نے سفید کاغذ پر یہ کلمات لکھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ المالک الحق المبین، من المادی الی المولا الجلیل المبین المغفرتی وانت الغفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر 70 بار آپ نے یہ دعا پڑھ کر کاغذ پر دم کرنا ہے۔ کاغذ کو بہتے پانی یا سمندر، دریا، نہر، ندی میں بہا دیں، اور دعا ہے الہی بحرمتی کن فیکون تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ یہ جو کلمات آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ دعا بھی یہ ہے، کمر درد ختم، قد بڑھ گیا، طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹوٹکا ہے وہ ہے کلونجی 50 گرام، ایسب گول کا چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام۔ کلونجی کو صاف کر کے پیس لیں اور سب چیزوں کو آپس میں ملا لیں۔ 1 چائے والا چمچ صبح شام دودھ یا پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تسبیح خانہ کا عاشق جن، انکشافات کا انوکھا جہاں، خونی آنکھوں والے خطرناک جنات۔ عاملین کے پاس گئے تو معاملہ مزید بگڑ گیا۔ یہ آپ سارا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جن کا حیران کن سچا انکشاف، یہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں اسی لیے آپ کو آرام سے یہ دکھا رہی ہوں۔ بیٹی کو بچانا ہے تو لاہور لے جائیں، اور انگلی کے اشارہ کیجیے اور من چاہی مراد پا لیجیے۔ یہ بھی انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے سارا۔ حضرت عمر کے کلمات پڑھے اور انگلی کے اشارے سے مسلسل نام عمر لکھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اپنا تمام مسئلہ لکھا ہے کہ اس سے حل ہو گیا۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھیں اور بارش کی وجہ سے ان کا سارا کمرہ، سارا بستر، سب کچھ گیلا ہو جاتا تھا، تو انہیں حضرت عمر کا حوالہ دے کے بارش کو کہا اور اللہ کے حکم سے وہ رک گئی۔ اور اگر جب بھی بارش ہوتی ہے تو ان کا بستر پھر انہوں نے لکھا گیلا نہیں ہوتا، ایسا مسئلہ نہیں دھوتا۔ معصوم لڑکی کی بد دعائیں مجھے کھا گئیں، اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ انہوں نے عبقری میگزین میں اور حضرت جی کی روحانی محفل میں اکثر مکافات عمل کے سبق آموز سچے واقعے سنے ہیں اور پڑھے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنا ایک سچا واقعہ بیان کیا ہے یہاں پر۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اعمال میں درست رہیں، صحیح رہیے، اور خدا خوفی دل میں ضرور رکھیں۔ اپنے ہر عمل کے بعد ضرور اپنا انالیسس کریں کہ کہیں غلطی یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم انسان ہیں، جب ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ لہسن کی ڈنڈی سے پریشانی ختم، انوکھا ٹوٹکا۔ یہ جو ٹوٹکا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں۔ ٹوٹکا یہ ہے کہ لہسن کے اوپر جو ڈنڈی ہوتی ہے، گوشت پکاتے وقت 3 سے 4 ڈنڈیاں ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔
طب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے ناخون کے شوقین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میڈیکلی بھی دیکھیں تو لمبے نیلز صحت کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے حوالے سے بتایا گیا ہے مختلف بیماریوں کی بنیاد ہی آپ کے یہ لمبے ناخون اور اس میں جو جرمز ہیں، مدافعتی نظام کے لیے نقصان دہ، بچوں کے لیے انتہائی مضر۔ آپ کو پتہ ہے اس میں بیکٹیریاز اور جرمز ہوتے ہیں نیلز میں، وہی کھانے میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ عمل شدہ اونٹ کی ہڈی سے چھاتی کا کینسر ختم۔ یہاں انہوں نے عبقری حجویری محل جا کر اونٹ کی ہڈی اور اصحاب کہف والا عمل کیا۔ چند ہفتوں بعد بھی انہوں نے یہ عمل کیا اور روحانی اعمال جن میں اونٹ کی ہڈی والا عمل ہے وہ کیا، انہیں اس سے فائدہ ہوا اور کینسر کا خاتمہ ہو گیا۔ سوہانجنا قبض، اپھارا، جوڑوں کے درد اور ڈپریشن میں مفید۔ یہاں سوہانجنا کے حوالے سے بہت فوائد بیان کیے گئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایون ڈپریشن بھی، پیشاب کی تکلیف، پتھری کا علاج، معدے کے لیے اکسیر، پیٹ ویٹ کے مسائل دور، غربت ختم، دولت اتنی ملی کہ سب حیران، 9-10 محرم تسبیح خانہ میں گزارا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9-10 محرم کے حوالے سے حضرت جی روحانی پیکیجز کرواتے ہیں، تو اس سے بہت سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی فائدہ حاصل کیجئے۔ صرف بڑی املی کا گودا اور بے اولادی ختم، مہنگی ادویات کی چھٹی۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ مہنگی دوائیاں استعمال کی لیکن کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جو علاج لکھا ہوا ہے، مغز تمر ہندی بغیر یعنی بڑی املی کا گودا تقریباً 50 روپے کا لے لیں، پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے، اسے باریک پیس لیں اور بڑے سائز کے کیپسول میں بھر لیں، صبح شام پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ 15 سے 20 دنوں میں ہی افاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اعظم کے دم سے بے جان جسم میں جان پڑ گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت جی ہر مہینے اس میں اعظم کا دم کرواتے ہیں، ان میں روحانی پیکیجز 8 ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اعظم کے دم کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، اور اس میں اعظم کے دم کے ڈبے میں کیا ہے اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، اسی حوالے سے یہاں پر بھی کالم شائع ہوا ہے، آپ میرے چینل پہ دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ آم کی چٹنی کے ڈھیروں فوائد، کیسے یہ طریقہ جان لیں۔ اس میں آم کی چٹنی بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور اس کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی کیونکہ ویڈیو آئی تھنک تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ عبقری میگزین کے ریویو پارٹ نمبر 3 کا ویٹ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔